بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کائنات کی تاریخ میں یوں تو لاکھوں جلاد اور سفاک قاتل گزرے ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جسے سن کر آج بھی ہر کلمہ گو کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے، لعنت۔ جی ہاں، یہ نام ہے شمر بن ذی الجوشن کا۔ یہ وہ بدبخت ملعون تھا جس نے 10 محرم کی عصر کو انسانیت کی ہر حد کو پار کیا، جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک پر چڑھا، اور جس نے پشت کی طرف سے خنجر چلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے والے اس فرعون کو قدرت نے دنیا میں کیسی سزا دی؟ جناب مختار سقفی کے شعروں نے اسے کس طرح گندے نالے سے کتے کی طرح گھسیٹ کر نکالا، اور اس کی لاش کا کیا انجام ہوا؟ آج کی اس تفصیلی دستاویزی ویڈیو میں ہم شمر ملعون کے اسی بھیانک چہرے اور اس کے عبرتناک انجام کی پوری حقیقت بیان کریں گے۔ شمر کون تھا؟ صفین کے مجاہد سے کربلا کے جلاد تک۔ ناظرین، شمر بن ذی الجوشن عام انسان نہیں تھا۔ یہ قبیلہ بنو عامر کا ایک اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، جس کا چہرہ برص یعنی سفید داغ کی بیماری کی وجہ سے انتہائی بد ہیبت تھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ دیکھیے کہ یہی شمر ایک وقت میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا، اور اس نے جنگ صفین میں باطل کے خلاف لڑتے ہوئے سر پر زخم بھی کھایا تھا۔ لیکن دل میں چھپے ہوئے منافقت کے مرض، سستے ایمان اور دنیاوی لالچ نے اسے اندھیرا کر دیا۔ جب ابن زیاد نے کوفہ کی گورنری سنبھالی تو شمر آل علی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا۔ وہ حق کو پہچانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام کون ہے، لیکن اس نے چند پیسوں اور عہدے کے خاطر اپنی عاقبت کا سودا کر لیا۔ کربلا کا میدان اور شمر کی ہولناک سنگ دلی۔ شمر 9 محرم الحرام کو کربلا پہنچا۔ جب عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام سے کسی سمجھوتے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ شمر ہی تھا جس نے ابن زیاد کا سخت ترین خط عمر بن سعد کو لا کر دیا اور کہا، یا تو حسین سے سخت جنگ کرو یا پھر لشکر کی سپہ سالاری میرے حوالے کر دو۔ 10 محرم کو شمر نے سفاکی کی تمام حدیں توڑ دیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار و مددگار شہید ہو گئے اور امام پیاس اور زخموں سے چور تھے تو شمر نے خیموں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو کوئی امام پر وار کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جلات آگے بڑھتے اور خوف سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تب اس بدبخت شمر نے غصے میں آ کر کہا، تم سب پر افسوس ہے، اس اکیلے شخص کا کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وہ سیاہ ترین لمحہ آیا جب یہ ملعون خود اپنے ناپاک اور گندے بوٹ پہن کر امام مظلوم کے سینے مبارک پر چڑھ گیا۔ امام نے تڑپ کر فرمایا، او شمر، تو جانتا ہے تو کس جگہ بیٹھا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جسے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، لیکن اس سنگ دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے پشت کی طرف سے خنجر چلا کر سر مبارک قلم کر دیا۔ انتقام مختار کا آغاز اور شمر کا کوفے سے فرار۔ کربلا کے 5 سال بعد جب سن 66 ہجری میں جناب مختار سقفی نے کوفہ میں یا الصراط الحسین کا نعرہ بلند کیا اور قاتلوں کا شکار شروع کیا تو شمر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مختار اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شمر نے کوفہ میں سازشیں کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ناکام ہوا
تو وہ رات کے اندھیرے میں اپنا بھیس بدل کر بصرہ اور دمشق کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ راستے میں جگہ جگہ چھپتا پھر رہا تھا، لیکن خدا کا غیبی انصاف اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جناب مختار سقفی نے اپنے سب سے تیز رفتار اور جری سپہ سالار ابو عمرہ کو ایک مہم جو دستے کے ساتھ شمر کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ گندے نالے سے گرفتاری۔ شمر بھاگتے بھاگتے کوفہ کے باہر قلتانیہ نامی ایک چھوٹے اور ویران گاؤں میں پہنچا اور وہاں ایک گندے نالے یا جھوپڑی کے پاس پناہ لی۔ وہ اتنا بدحواس تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی تیار کھڑا رکھا ہوا تھا تاکہ ذرا سی آہٹ پر بھاگ سکے، لیکن ابو عمرہ کے سراغ رساں بہت تیز تھے۔ انہوں نے شمر کی لوکیشن ٹریس کر لی۔ رات کے وقت اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ شمر نے جان بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھانی چاہی، لیکن ابو عمرہ کے شیروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ فرعون جو کربلا میں نہتے بچوں اور بیویوں پر تازیانے برساتا تھا، آج اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے کتے کی طرح زمین پر پٹخا، اس کے گندے وجود کو زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس کوفہ لے آئے۔ عبرتناک انجام۔ جب شمر ملعون کو جناب مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو پورا دربار غیظ و غضب سے کانپ رہا تھا۔ جناب مختار نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، او شمر، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے کو ذبح کیا تھا۔ آج کائنات کی کوئی طاقت تجھے میری تلوار سے نہیں بچا سکتی۔ جناب مختار نے شمر کے لیے وہ تاریخی سزا مقرر کی جو اس کے ناپاک وجود کے عین مطابق تھی۔ سب سے پہلے جناب مختار کے حکم پر جلادوں نے شمر کا سر اسی طرح پشت سے قلم کیا جیسے اس نے امام کا سر کاٹا تھا، لیکن قدرت کا اصل انتقام اس کے بعد تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس خبیث کے ناپاک سر کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ مسخ ہو جائے، اور اس کی گندی اور ناپاک لاش کے لیے حکم ہوا کہ اسے کوفہ کے جنگلی، پاگل اور آوارہ کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ تاریخ طبری گواہ ہے کہ کوفہ کے جنگلی کتوں نے شمر کی لاش کو نوچ نوچ کر کھایا، اس کی ہڈیوں کو چبا ڈالا اور اس کا ناپاک خون ایک گندے نالے میں بہہ گیا۔ اس طرح کائنات کا وہ سب سے بڑا ولن دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو کر کتے کی موت مارا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ناظرین، شمر بن ذوالجوشن کا یہ انجام دنیا کے ہر اس ظالم کے لیے عبرت ہے جو اقتدار اور طاقت کے نشے میں مظلوموں کا خون بہاتا ہے۔ شمر کا نام آج ایک گالی بن چکا ہے اور اس کی راکھ کا بھی دنیا میں کوئی نشان نہیں، لیکن حسین علیہ السلام کا نام، ان کا روضہ اور ان کا پرچم آج بھی پوری دنیا میں عزت اور سربلندی کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ اگر شمر ملعون کی اس عبرتناک انجام کی یہ تفصیلی دستاویزی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا حسین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔